السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن ہے، یہ ہر انسان جس لائن میں بھی زندگی گزار رہا ہو، اس لائن میں زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سمجھاتی ہے۔ آدمی باپ ہے تو باپ کیسے رہنا چاہیے قرآن سکھاتا ہے۔ آدمی شوہر ہے تو شوہر کیسے رہنا ہے، بیٹا ہے تو بیٹا کیسا رہنا ہے، بھائی ہے تو بھائی کیسے رہنا ہے، ہر چیز قرآن سکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ آدمی تجارت میں ہے تو تجارت کیسے کرنا ہے، بیپار کیسے کرنا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ آدمی سیاستدان ہے، پالیٹکس میں ہے کہ پالیٹکس کس طرح کرنا چاہیے، قرآن سکھاتا ہے۔ آدمی ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے کہ قرآن کی جو باتوں پر عمل کریں گے، قرآن کے باتوں پر جو عمل کریں گے، قرآن ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی شروع کی چند آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا۔ حضور، جتنے بھی قصے میں آپ کو بیان کیا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جتنے بھی نبیوں کا قصے، جتنے بھی نبیوں کے تذکرے میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت، ان میں سب سے زیادہ حکمت والا، خوبصورت والا اگر کوئی قصہ ہے تو وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، کہ کوئی بھی آدمی اس میں نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ نے خود کہا احسن القصص، کہ جتنے بھی قرآن میں قصے ہیں، ان قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ اگر کوئی ہے
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پورے حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً آدھے پارے سے زیادہ اللہ نے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پورے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا خلاصہ اللہ نے 2 جملوں میں ختم کر دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ۔ کوئی بھی آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، وَيَصْبِرْ، اور اس پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ نیک لوگوں کو دنیا والے ختم کرنا چاہے ختم نہیں کر سکتے، نیک لوگوں کو برے لوگ مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کے ثواب کو برباد نہیں کرتا، اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے نیکی میں چلنے والوں پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، شراب پینے والے پر کبھی بھی کوئی نہیں انگلی اٹھاتے، سود میں بیپاری کرنے والوں پر کبھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، ناچ گانوں میں اپنی زندگی گزارنے والوں پر کوئی نہیں انگلی اٹھاتے بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سیاست دان جو غریبوں کے پیسے کھا کر اپنے پراپرٹیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، غریبوں کے حقوق مار کر اپنے پراپرٹیاں بڑھاتے جا رہے ہیں، غریب پھانسیوں پر چڑھ گئے، غریب مر کر زہر کھا کر مر گئے، لیکن کوئی ان کی فکر نہیں، لیکن سب سے زیادہ چاہنے والے ان کے ہوتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کے انسانوں کی عادت یہی بنی ہوئی ہے کہ جو جتنا برا ہوتا ہے، جو جتنا غلط ہوتا ہے، جو جتنا خراب ہوتا ہے، لوگ اسے چاہنے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی تو شیطان کہہ کے آیا تھا اللہ سے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ جس انسان کی وجہ سے آپ مجھے جنت سے نکال دیے، میں وہی انسان کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی بھی انسان کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے۔ تو آج دیکھو آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے تھے وہ صحیح صادق ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب کو چائے پینے کی طرح پئیں گے، آج وہ زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر آدمی سود میں لت پت ہوگا، ہر آدمی سود میں مبتلا ہوگا، کوئی لنچم لے گا، کوئی رشوت لے گا، کوئی بیاج لے گا، کوئی سود لے گا، پورے کے پورے لوگ اس میں آج مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزرگوں کو نعوذ باللہ گالیاں دی جائیں گی، ہمارے سے پہلے جو اللہ والے گزرے لوگ ان کو برا بلا کہیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ کوئی صحابہ کی نعوذ باللہ غلطیاں اٹھا رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کی غلطیاں اٹھا رہا ہے، کوئی تابعین کی غلطیاں اٹھا رہا ہے، کوئی تبی تابعین کی غلطیاں اٹھا رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ماں کو گھر میں نوکر بنا لیا جائے گا۔ بوڑھی ماں تڑپے گی، روئے گی، اکیلی بیٹھے گی، لیکن بیٹا اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خود بیٹی اپنی ماں پر ظلم کرنے لگے گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دے گا لیکن اپنے باپ سے 4 میٹھی باتیں نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دیر رہے گا لیکن اپنی ماں سے 4 پیار کی باتیں نہیں کرے گا۔ آج یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناچ گانا عام ہو جائے گا، ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، بڑی بڑی ناچ گانوں کی محفلیں لگیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے میدان خریدے جاتے ہیں جس گانوں کے لیے، ڈی جے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کتنے بڑے بڑے میدان چنے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی گواہی دے کر ہر چیز کو بتلا کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرتے رہو، روتے رہو، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، ورنہ وقت ایسا آ جائے گا کہ جیسا تسبیح سے دھاگا ٹوٹتا ہے تو من کے جس طرح لگاتار گرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح لگاتار آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی۔
کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اوپر رحم کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے زیادہ خوبصورت قصہ اس لیے بتایا کہ اس میں اللہ نے دو بڑی حکمت کی باتیں بتا دی۔ انہو من یتقی، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اتق اللہ حیث ما کنتم، کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، دکان میں بیٹھے ہو اللہ سے ڈرو، جاب کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، گھروں میں ہو اللہ سے ڈرو، مسجدوں میں ہو اللہ سے ڈرو، اکیلے میں ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا عجیب ہے، لوگوں سے ڈر کے تو دروازہ بند کر لیا، لوگوں سے ڈر کے تو لائٹ آف کر لیا، لوگوں سے ڈر کے تو اپنے گھر کے کنڈیاں لگا لیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جو اللہ تجھے پیدا کیا ہے، جو اللہ تجھے 5 ماہ تمہارے ماں کے رحم میں تجھے پال کے بڑا کیا ہے، تجھے 3 kg کا 4 kg کا بنا کر باہر نکالا ہے، جو اللہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں آنکھ کو آنکھ کی جگہ پر لگایا، کان کو کان کی جگہ پر لگایا، دانتوں کو دانتوں کی جگہ پر لگایا، ہاتھوں کو ہاتھوں کی جگہ پر لگایا، پاؤں کو پاؤں کی جگہ پر لگایا، نہ وہاں اجالا تھا، نہ وہاں جگہ تھی، نہ وہاں کوئی میٹیریل موجود تھا، نہ وہاں کوئی وہاں بنانے والا موجود تھا، وہاں اللہ اپنا نظام چلا کر بنا کر اللہ جب دنیا میں بھیجے تو انسان دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے اندھیرے میں جا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا عجیب ہے میرے بندے، لا تدرک الابصار، پوری کائنات مل کر مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن تیرا اللہ پوری کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ صرف کیمرہ لگا ہوا ہے تو آدمی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے۔ مالز میں، ریسٹورنٹ میں، بڑے بڑے بینکوں میں سب سے زیادہ چوری کرنے والے سب سے پہلے کیمروں کو دیکھتے ہیں۔ آج کیمرہ سب سے بڑی لعنت بن چکا ہے، ہر آدمی کا عیب، ہر عورت کا عیب پکڑ لیے۔ ڈیجیٹل لائف ہے، بہت زیادہ شان کے ساتھ لوگوں کے عیوب پھیلاتے جا رہے ہیں۔ مسلمان عورت کا ویڈیو بنا دیے، شیئر میں ڈال دیے، واٹس ایپ میں ڈال دیے، انسٹاگرام میں، کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، اس کا بھی ویڈیو بنائے فوراً اپلوڈ کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی بھی مسلمان کے غلط کام کو چھپا دیتا ہے، شیئر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے 60 سالہ زندگی کے غلطیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اس زمانے میں بتایا گیا جس زمانے میں بات پھیلنے کی وجہ صرف ایک ہی آدمی ہوتا تھا، راز میں باتیں ہوتی تھی تو کوئی ایک آدمی سن کر جا کر بازو والوں کو بول دیتا تھا، لیکن وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں بتلائی۔ کھولو، یوٹیوب کھول کر دیکھو، واٹس ایپ کھول کر دیکھو، انسٹاگرام کھول کر دیکھو، فیس بک کھول کر دیکھو، روزانہ نیوز پیپر اٹھا کر دیکھو، روزانہ یہی ہو رہا ہے کہ کسی کے عیبوں کو نکال کر پھیلایا جا رہا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ مزے لے رہے ہیں۔ اسی لیے آج گھروں میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہماری عزتوں پر ہاتھ پڑ رہے ہیں، ہماری ماں بیٹیوں پر ہاتھ پڑا جا رہا ہے، کوئی ہماری بہن کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی ہماری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی ہمارے بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا تو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا ہی کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع۔ سب سے بڑا جھوٹا ہونے کے لیے، سب سے بڑا گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی سنے بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دے۔ کوئی آدمی آ کر بولا کہ مولانا آپ کو فلاں آدمی گالی دے رہا ہے، فوراً جا کر لڑنا شروع کر دیے، پوچھش نہیں کہ واقعتاً مجھے گالی دیا یا نہیں۔ جانا ہے، بیٹھنا ہے، پوچھنا ہے کہ کیا بھئی آپ مجھے گالی دیے، اور جو آ کر بولا ہے اسے لے کر جانا ہے کہ چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے گالی دیا ہے، چلو اس کے سامنے جا کر بولو کہ کیا بھئی مجھے گالی دیے۔ اللہ کی قسم وہ وہاں منہ نہیں کھولتا،
جو آپ کے سامنے آ کر منہ کھولا ہے وہ وہاں جا کر منہ نہیں کھولتا، اپنی زبان کو چھپا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کوئی بھی بات آپ سنیں فوراً شیئر مت کرو، فوراً اسے عام مت کرو، ڈیلیٹ کرو، چھوڑ دو، بھلا دو، قصے ختم کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آج زمانہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جیسا ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، بھول گئے تھے، آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے خوبصورت اس لیے بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بھائی 40 سال ان کے اوپر جو ظلم کیے تھے، 1 سال 2 سال میں رشتے اتنے خطرناک ٹوٹ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چہرہ نہیں دکھا لیتے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال جو ان کے 10 بھائی ان کے اوپر ظلم کیے تھے، ان کو رلائے تھے، ان کے باپ کو رلائے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام رو 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 کے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اتنا تکلیف دیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 10 بھائی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخی جملہ کہا تھا، جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو جو 10 سال ناک میں دم کر کے رکھے تھے، ان 10 بھائیوں سے ایک ہی جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جو میں آج تمہیں معاف کر دیا۔ 40 سال ستائے بھائیاں، ماں باپ سے دور رکھے، بھائیوں سے دور رکھے، چھوٹے بھائی سے دور رکھے، کنعان سے دور رکھے، لے جا کر لاتے وغیرہ مار مار کے لے جا کر کنویں میں ڈال کر آ گئے، پھر کنویں سے باہر نکلے تو کم قیمت میں بازار والوں کو بیچ کر واپس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 6 سال کی عمر میں باپ سے الگ ہو گئے، گھر سے الگ ہو گئے، خاندان سے الگ ہو گئے، مصر میں بادشاہ کے گھر میں جا کر پرورش کرنے لگے۔ کتنی تکلیف ہوئی، کتنا درد ہوا۔ آج ایک بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے بھائی کو میں معاف نہیں کرتا، چھوٹا بھائی کہتا ہے میں بڑے بھائی کو معاف نہیں کرتا اس لیے کہ وہ مجھے ستایا ہے۔ چند پیسوں کے خاطر، چند زمینوں کے خاطر، چند پراپرٹیوں کے خاطر، بچپن کا پیار جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھاتے تھے، جب چھوٹے بھائی کو کوئی مارتا تو بڑا بھائی جاتا تھا پوچھنے کے لیے، چھوٹے بھائی جب بھیا 1 روپے ہونا تو بڑا بھائی 10 روپے نکال کر دیتا تھا۔ لیکن کیا ہو گیا نہیں معلوم، چند دنیا کو دیکھ لیا، چند دولت کو دیکھ لیا، آج وہی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا کالر پکڑتا اور باہر دھکے دیتا ہے اور کہتا پراپرٹی میں تجھے کوئی حصہ نہیں۔ یہاں تک کہ ظلم اتنا ہو گیا کہ پیدا کیے وہ ماں باپ کو بھی باہر دھکا دے کر باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر کے اللہ نے کہا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي، ڈرو اللہ سے، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ڈرو اللہ سے۔ ایک مرتبہ جایا کرو، اسپتال جایا کرو، ایک مرتبہ اولڈ ایج ہوم جایا کرو، ایک مرتبہ جیل وغیرہ جایا کرو، جا کر ایک مرتبہ دیکھ کر آیا کرو کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وَيَصْبِرْ، صبر بھی کرو، ڈرو بھی اللہ سے اور صبر بھی کرو۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کا جو وزیر تھا، اس کی بیوی زلیخا سب سے زیادہ خوبصورت ایک دم شاہی گھرانے کی عورت، حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 دروازے بند کر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یوسف میری طرف سے پوری اجازت ہے، آپ اپنی خواہش میرے سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تاریخی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نوجوان بچہ، کوئی نوجوان بچی اگر کوئی اسے کوئی گناہ کی دعوت دے، کوئی اسے پرپوز کرے، کوئی اسے محبت کرنے کی بات پیش کرے، وہ یہ کہہ دے نوجوان بچہ اس نوجوان عورت سے، خوبصورت عورت سے یا خوبصورت عورت اس نوجوان بچے سے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کرتی۔ نوجوان بچہ یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
میں یہ کام نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں جہاں سورج ایک نیزے کے اوپر آ گیا ہوگا اور زمین تانبے کی جیسی ہو گئی ہوگی، ایک دم گرمدار ہوگی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان بچے کو اور ایسی نوجوان بچی کو اللہ عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی تو ایک ہی لفظ، حالانکہ عزیز مصر کی بیوی خوبصورت عورت، جمال میں، خوبصورتی میں، اخلاق میں، عادتوں میں، دولت میں، ہر ایک اس میں نمبر 1 تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، لیکن جب گناہ کی دعوت دینے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہا تھا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میرا اللہ مجھے اچھا پالا ہے، میں میرے اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ آج دکانوں میں امانت داری چھوڑ دیے، بیپار میں امانت داری چھوڑ دیے، بزنس میں امانت داری چھوڑ دیے، دھوکہ آ گیا، ہر چیز میں فراڈ آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پیغام پہنچائے کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تم گناہ کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا، تم غلط کام کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا، تم کسی کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر کے، ناانصافی کر کے، بدتمیزی کر کے بھول جاؤ گے لیکن اللہ نہیں بھولے گا، تم غلط فیصلے کر کے بھول جاؤ گے اللہ نہیں بھولے گا، تم کسی کو مار کر قتل کر کے چھپا دو گے اللہ نہیں بھولے گا، تم کسی کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو گے تم بھول جاؤ گے اللہ نہیں بھولے گا، تم کسی کے مال کو ناحق کھا کر رات چھپا دو گے اللہ نہیں بھولے گا، تم بھول جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹے جب بھی غلط کام کرنے کا تیرے اندر ارادہ آ جائے ایک مرتبہ نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ لے کہ تو کس محسن کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ایک مرتبہ دیکھ لے اس اللہ کے خلاف تو جا رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ، کہ اے میرے بیٹے چھوٹا سا چھوٹا گناہ تو چاہے پہاڑوں میں جا کر لے، زمینوں کی گہرائیوں میں چلے جا یا دریا کی گہرائیوں میں چلے جا یا آسمانوں کی بلندیوں میں چلے جا، جہاں کہیں بھی جا کر تو کوئی نیکی کا کام کر یا کوئی غلط کام کر، یأتی بہ اللہ، تیرا اللہ وہ نیکی اور وہ گناہ کو ضرور لے کر آئے گا۔ تیرا اللہ قادر ہے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھ کر ہے کہ ایک آدمی صبح میں قصاب کہتے ہیں گوشت کترنے والے کو، تو وہ گوشت کترنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح میں گوشت کترنے والے جو گوشت وغیرہ کاٹتے ہیں وہ قصاب کو جلدی بلاتے ہیں تاکہ گراہک وغیرہ فجر میں آتے ہیں تو فجر سے پہلے جا کر ان کی مرغیاں، ان کے جانور، بکرے، بیل وغیرہ کاٹ کے جلدی آتے ہیں۔ تو یہ آدمی بھی فجر کے وقت میں گوشت وغیرہ کٹ کر کے، جانور وغیرہ ذبح کر کے، ہاتھ میں چاقو لیا ہوا، جسم پر سب خون تھا، رات میں آ رہا تھا راستے میں، تو اچانک ایک آدمی اوپر آ کر پڑ گیا۔ پہلے سے ہی اس کے جسم میں چاقو چبانے کا زخم موجود تھا، سیدھا آ کر اچانک اوپر پڑ گیا۔ تو جب وہ تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھی، جسم کو کپڑوں میں خون تھا، پورا جسم خون سے لت پت تھا، اور اسے پہلے سے بھی یہ خون کی زخم یعنی پیٹ پر چاقو چبھنے کا زخم موجود تھا۔ تڑپنے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، تو پورے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کی شان، اسی کے ہاتھ میں مر گیا۔ اب سارے لوگ اسے پکڑ لیے کہ تو ہی جان سے مارے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں ماریا، میں تو مرغیاں وغیرہ کاٹ کے آ رہا ہوں، میں تو مرغیاں وغیرہ ذبح کر کے آ رہا ہوں، میں کہیں کو مار دوں اسے، میں قصاب ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، تیرے ہاتھ میں چاقو ہے، تیرے جسم میں سب خون ہے، اور اس آدمی کے پیٹ میں بھی چاقو کا زخم ہے، تو یہ کنفرم تو ہی مارا ہے، چلو قاضی صاحب کے پاس۔ اب اس کے پاس گواہ نہیں، سامنے موجود لاش موجود ہے، تو قاضی صاحب فیصلہ کر دیے کہ قتل کرنے والا یہی ہے،
چلو اسے پھانسی کی سزا دو۔ تو اسے پھانسی پر لے جایا گیا۔ تو جب پھانسی پر لے جایا گیا تو وہ ہنسنے لگا اور رونے بھی لگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تھوڑی دیر میں مرنے والا ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر میں دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں غلط کام کر کے بھول گیا ہوں، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا ہے۔ تقریباً چند سال پہلے میرا ایک کام تھا، میں پانی میں کشتی جہاز وغیرہ چلایا کرتا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جہاز میں لوگوں کو لے جا کر چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ تو اس جہاز میں ایک خوبصورت عورت آ گئی، تو میں اور وہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ انسان ہے، محبت ہو جاتی ہے، لیکن جائز محبت ہونا ضروری ہے۔ ناجائز محبتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے مبتلا بھی ہیں تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تو پھر دونوں میں محبت زیادہ ہو گئی۔ تو بچی نے کہا، بچی حیادار تھی، تقوی والی تھی، ایمان والی تھی۔ بچی نے صاف کہہ دیا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے آؤ، رشتہ پوچھو۔ تو وہ آدمی سیدھا اس کے ماں باپ کے پاس گیا، جا کر رشتہ پوچھنے لگا۔ تو ماں باپ کہنے لگے بھائی تو کشتی چلاتا ہے، تیری کیا اوقات ہے، ہم اپنی بچی کو تجھے نہیں دیتے۔ صاف بول دیے۔ تو اللہ کی شان، دونوں کا نکاح نہیں ہوا، بچی کا نکاح کہیں اور جگہ ہو گیا، بچی سے ایک بچہ بھی ہو گیا۔ پھر چند سال کے بعد وہی عورت اپنے بچے کو لے کر اس جہاز میں سفر کرنے کے لیے آئی، تو یہ اسی جگہ کام کر رہا تھا۔ تو اس آدمی نے فوراً اس عورت کو دیکھتے ہی اپنی اندر کی گندی خواہشات جو تھے وہ باہر آ گئے، فوراً اس عورت کو لے کر بیچ دریا میں چلا گیا، کشتی میں جا کر کہنے لگا کہ دیکھ محبت تو نہیں ملی ہے، چل ہم دونوں مل کر زندگی گزاریں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی دیکھو نوجوان، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرا نکاح ہو گیا ہے، یہ میرا بچہ ہے، اب میں وہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتی، اب میں یہ غلط کام کرنا نہیں چاہتی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو وہ نوجوان ظلم کرنے لگا، ستانے لگا، رلانے لگا۔ تو وہ عورت بار بار کہتی رہی کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کے گود سے بچے کو چھین لیا اور بچے کو پانی میں ایسا رکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ جلدی مان لے ورنہ اس بچے کو جان سے مار دوں گا۔ وہ عورت روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، تجھے میری ضرورت ہے تو میرے سے ظلم کریے، معصوم بچہ کیا کیا ہے جو اس معصوم بچے کو تو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ جب آدمی پر غصہ چڑھ جاتا ہے، جب آدمی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، اس کا دل اور اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے۔ غصہ آتا اکیلا ہے لیکن لے کر جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ تو آدمی کے اندر جنون اتنا چڑھا ہوا تھا، غصہ اتنا چڑھا ہوا تھا، وہ آدمی اس معصوم سے بچے کو پانی میں ڈال دیا، وہ بچہ وہیں مر گیا پانی میں۔ پھر عورت پر ظلم کرنے لگا، زبردستی کرنے لگا، اس کے کپڑے چھیننے لگا۔ وہ عورت روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن اللہ کی شان اس نے غلط کام پر آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ روتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی اور اللہ کے سامنے روتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دے، مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دے۔ لیکن یہ سمجھ گیا کہ یہ ماننے والی نہیں ہے، اب اسے میں لے جا کر پھر چھوڑ دوں گا تو یہ لوگوں کو جا کر کہہ دے گی، لوگ مجھے مار دیں گے، اس لیے اس نے اس عورت کو بھی اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ بیچ دریا تھی، کوئی نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والے نے دیکھ لیا، وہ ہے اللہ۔ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، بیچ دریا میں بچہ بھی گیا اور عورت بھی گئی، مر گئے، دونوں مر گئے۔ خاموش کشتی میں باہر آ گیا، کشتی کا کام چھوڑ دیا۔ تقریباً 10-15 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن بغیر غلطی کے جا کر پھانسی پر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کما تدین تدان، میرے بندوں جو بھی کرو گے تمہارا اللہ کے پاس اس کا ایک ایک کاؤنٹ ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ۔ رات رات فیصلے بدل گئے، رات رات بیپار بدل گیا، رات رات بزنس بدل گیا، رات رات کورٹوں میں فیصلے بدل گئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، جب پکڑنا ہے تب پکڑوں گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ نے یہ آیت یاد دلا دی، مالک یوم الدین۔ یہاں تو فیصلہ کرنے والے کو تم جان سے مار سکتے ہو، فیصلہ کرنے والے کو تم کڈنیپ کر سکتے ہو،
فیصلہ کرنے والے کے میاں بچوں کو بیویوں کو پکڑ کر تم دھمکیاں دے سکتے ہو، لیکن مالک یوم الدین، ایک دن آنے والا ہے جہاں ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو بھی مار دی ہے تو اللہ اس کا بھی حساب لے گا، تو میرا تمہارا حساب کیسے نہیں لے گا؟ اللہ کہتا ہے میں اس بدلے کے دن کا مالک ہوں، ہمت ہے تو میرے سے ٹکر لے کر دکھاؤ۔ نہیں ہے ہمارے پاس ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے چھوٹے سے جانور جب ہمارے پر حملہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہمت نہیں ہے کہ ہم اس شیر سے، اس چیتا سے، اس ہاتھی سے بچ سکیں، تو پوری کائنات کے اللہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج ہمارے دماغوں کو واش کیا جا رہا ہے، آج ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت، یہ نافرمانیوں کی کثرت، کہ یہ جو مجمع جمعہ میں آ گیا، یہ مجمع 5 وقتہ نمازوں کو کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں ہم روزانہ پابندی سے صبح کے ناشتے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، رات میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں بنیا ہوں، میری محنت ہے، میری کمائی ہے، میری بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، یہ سمجھ کر آنے والے جمعہ میں یہ کیوں آتے ہیں؟ بقیہ 5 دن 6 دن کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ شیطان نے ان کے دماغوں پر حملہ کر دیا ہے۔ شیطان بول دیا ہے کہ صرف ہم جمعہ کے مسلمان ہیں، ہم بقیہ 5-6 دنوں کے مسلمان نہیں۔ شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا ہے ہم اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی بادشاہت سے، اللہ کی طاقت سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ کتنا بھی بچ کر جاؤ، ایک چھوٹی سی بیماری، کرونا، ایک چھوٹی سی بیماری جو سردی کی شکل میں آئی، کئی ساری لوگوں کو لے کر اپنے اندر لے کر چلی گئی۔ طاقت اس کی نہیں، طاقت اللہ کی تھی۔ ورنہ ہمارے کانوں میں، ہمارے ناکوں میں بھی وہ گئے تھے وائرس کے کیڑے، ہم کیوں بچ گئے؟ کیا ہمارے ماسک میں کوئی پاور تھا؟ کیا کوئی ہمارے سینیٹائزر میں کوئی پاور تھا؟ یا ہم نے لوگوں سے ڈسٹینس مینٹین زیادہ کیے؟ نہیں، اللہ جسے بچانا چاہتے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اللہ جسے مارنا چاہتے تھے اللہ نے ان کو مار کے دکھا دیا۔ اور اللہ نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے بتایا کہ کسی کے پاس ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ پوری دنیا کے خدا جو جھوٹے خدا بنے پڑے ہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی طاقتور ہیں، ان سب سے اللہ نے کہا تمہارے پاس ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، اللہ کے گھر کی قدر کرو، اللہ سے محبت کرو، نبی کی سنتوں پر چلو۔ دشمن جو ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ اللہ پیار سے سمجھاتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، میرے بندو شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان بڑا زبردست تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں ہرگز نہیں چھوڑتا، تمہیں جہنم میں جانے تک نہیں چھوڑتا۔ اس لیے تم جب تمہارے پر کوئی حملہ کرنے آتا ہے، کوئی ستانے آتا ہے، تو تم پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنے آپ کو سیفٹی محسوس کر سکتے ہو، تو پوری کائنات کے اللہ کے پاس آ کر شیطان سے سیفٹی کیوں نہیں محسوس کر سکتے؟ بلاؤ اپنے اللہ کو جو طاقتوں کا مالک ہے، جو قدرتوں کا مالک ہے۔ یہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بس جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، سب ڈریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اپنے بیپاروں کو امانت داری کے ساتھ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ میں فائدہ زیادہ ہے، استغفر اللہ، جھوٹ میں نقصان زیادہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دھوکے میں بڑا مزہ آتا ہے، نہیں، دھوکے میں بڑی خطرناک سزا ہے۔ حضرت علی بار بار رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہماری آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں کھلیں گی کب؟ جب موت کا فرشتہ ہمارے رگ رگ سے روح نکالے گا، جب آسمان کے دروازے کھلیں گے، جب ہم جنت اور جہنم کا نظارہ کریں گے، جب اللہ کی قدرت کا نظارہ کریں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے غلط کام کیے تھے۔ پوری دنیا ہمارے سامنے ایک مرتبہ پیچھے سے گھومے گی۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کو اکیلا مت چھوڑو۔ کرکمباڑی جو چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن یہاں اپنے ایمان مسلمان بھائیوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے 2 مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ 2 مسجدیں، یہاں پر اللہ کے آذانیں گونجتی ہیں، اللہ کی آذانیں جہاں جہاں تک گونجتی ہیں وہاں تک اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق جس سے نقصان ہو سکتا اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو لیکن اللہ کا گھر اتنا خوبصورت بنا دیے ہیں،
تو حق بھی بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کے گھر کو بھر کر رکھیں۔ جس طرح خوبصورت گھر بنا کر ہم چھوڑ کر آ گئے، اس میں جینا نہیں تو اس میں مکڑیاں، اس میں شیطان، اس میں جنات، اس میں اثرات جیسا ملوث ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب اللہ کا گھر خالی ہو جاتا ہے تو اللہ کا گھر روزانہ روتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا خوبصورت تو بنا دیے، چندہ جمع کر کے خوبصورت سے خوبصورت فین لگا دیے، خوبصورت سے خوبصورت مائک لگا دیے، لائٹیں لگا دیے، موٹر لگا دیے، گیٹ لگا دیے، نل لگا دیے، سب خوبصورت بنا دیے، لیکن اللہ کوئی نہیں آ رہا ہے، روتا ہے، اللہ کا گھر روتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے سامنے کیا اللہ مجھے بنا، کیا ہو جاتا 10 منٹ ہم اللہ کی نعمت کا شکرانہ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا مسجد میں وقت، لیکن شیطان دیکھو کتنا ہمارے اوپر گھما پھرا کر کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اسپتالوں میں بیماری آ گئی تو مہینے ہم نے کل ہی سن رہے تھے، کل ہی بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ مہینے ہمارا اپارٹمنٹ نہیں ملتا، کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا علاج کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مرتبہ میرے گھر میں آ جاؤ، جو ضرورت ہے وہ بولو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک سیاستدان کوئی وعدہ کر دیا تو اس کی باتوں میں ہم فوراً آ جاتے ہیں، اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ رب العالمین پوری کائنات کو پالنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر تک آ جاؤ، جو ہے وہ بول کر چلے جاؤ، پیپر رکھ کے چلے جاؤ، میں آپ کا کام پورا کر دوں گا۔ پیپر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، دل میں اللہ کو سنا کر چلے گئے تو اللہ ہمارا کام پورا کر دے گا۔ اور دوسرا، ہمارے نبی کو کبھی بھی نہ بھولیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے اچھے نبی ہیں ہمارے، اس لیے ہمارے نبی کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا، ہمارے گھر میں ماں باپ سے زیادہ پیار و محبت سے رہنا، بیوی بچوں سے پیار و محبت سے رہنا، ایک مسلمان کے اوپر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، ایک مسلمان کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں سوچنا، ایک مسلمان کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں بولنا۔ بہت سارے لوگوں کے الفاظ زبان سے یہ نکل جاتے ہیں کہ مسلمان برابر نہیں، مسلمان برابر نہیں، مسلمان برابر نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی بھی یہ جملہ نہ نکالیں، اس لیے کہ مسلمان بنانے والا اللہ ہے، مسلمان بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان اچھا ہے، اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ عادتوں کو دیکھ کر ہم مسلمان برابر نہیں بول دیے تو یہ اللہ کی چنی ہوئی چیز پر نام رکھنا ہے۔ اس لیے سب مسلمان اچھے ہیں، اور جتنا ہمارا حق مسلمانوں کا ہے اتنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی حق ہے، ہم ان کا بھی حق ادا کریں۔ جانوروں کا بھی حق ہے، ہم ان کا بھی حق ادا کریں۔ جھاڑوں کا بھی حق ہے، درختوں کا بھی حق ہے، ہم ان کا بھی ایک اچھے پکے مسلمان زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ایک انسان کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، اللہ آپ کو ایسی زندگی میں سکون دے گا، اور اللہ آپ کو ایسی موت دے گا، اور اللہ آپ کو ایسی قبر میں راحت کی زندگی دے گا، اور حشر میں اللہ ایسا مقام دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرو، اب سے نیتیں کرو انشاءاللہ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ تیلگو میں کیا بولتی اسے؟ اپدم، اب سے نہیں بولنا انشاءاللہ۔ 3 جگہ بول سکتے ہیں، کتنے جگہ؟ 3 جگہ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں بولنا انشاءاللہ۔ ایک، میاں بیوی جورو مرد لڑ لیے، ان کو ملانے کے واسطے جھوٹ بول سکتے ہیں، جورو مرد کو ملانے کے واسطے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دوسرا، 2 جماعتیں لڑ لی، ان کو ملانے کے واسطے جھوٹ بول کر ملا سکتے ہیں۔ تیسرا، اپنی جان کو بچانا ہے تو جان کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی ایسی جگہ جھوٹ نہیں بولنا ہے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، اور فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ کبھی بھی۔ نماز چھوڑنے سے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ دھوکہ دینے سے ہے۔ دھوکہ بڑا خطرناک ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا انشاءاللہ۔ اللہ آج کے بعد سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کی پابندی کریں گے سب انشاءاللہ۔ کرکم بڑی والے سب ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، سب نمازوں کی پابندی کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کا گھر خالی ہے، اللہ کے گھر کو ہمیشہ بھر کے رکھو۔ ہاں، آپ کمائی کے لیے تروپتی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، جاؤ خوشی سے، لیکن عشاء میں، فجر میں، مغرب میں تھوڑا آنے کی کوشش کرو۔ ایک مرتبہ دیکھو تمہیں کتنا اچھا دکھ رہا اللہ کا گھر، کتنا اچھا دکھ رہا، پورا بھر کو ہے مسجد۔ ہم 3 دن سے ہیں، رونا بھی آتا ہے کہ صرف ایک صف مسجد میں، بڑا رونا بھی آتا ہے
کہ کیا ہمیں اللہ کے گھر کو کیسا رکھ کو چھوڑ ڈالے. اللہ کے گھر کی قدر نہیں نا. گھنٹے گھنٹے ہمیں دھوپوں میں گزار ڈالتی کمائیوں کے. اللہ بول رہے ہیں یہاں آ جاؤ تمہارے پورے کام کر ڈالتا ہوں. اس لیے مغرب اور عشاء اور فجر کہیں کہ تو ظہر اور عصر تروپتی میں رہیں گے, کوئی کھیتی باڑی میں چلی جاتی, کوئی یہاں کہیں وغیرہ چلے, نمازہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. اور روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ بولو, زور سے بولو استغفر اللہ, اور صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے تمہارا کوئی بھی کام, جہاں کہیں بھی تمہارا کام, چاہے تمہارے ایم آر آفس میں کام پھنس گیا ہے, پاسپورٹ آفس میں کام پھنس گیا ہے, اسپتال میں کام پھنس گیا ہے, آفس میں کام پھنس گیا ہے, کسی کے پاس مال اٹک گیا ہے, کوئی ہمارے پاس قرضہ لے کر قرضہ نہیں دے رہا ہے, کوئی بھی کام, شادی ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, ماں باپ بیمار ہیں, کوئی بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے, اللہ فرماتا ہے استغفر اللہ. بولو استغفر اللہ. پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو, میں تمہارے پورے کام کر دوں. کتنا چھوٹا جملہ استغفر اللہ. اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ بولے 10 گناہ معاف, 10 نیکیاں, 10 درجے, 10 رحمتیں. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نہیں سب انشاءاللہ. چلتے پھرتے, گاڑی میں آتے جاتے, دکان میں بیٹھے, آفس جاتے, کام کو جاتے, کھیتی باڑی جاتے, مسجد کو آتے, مسجد سے گھر جاتے, 24 گھنٹے انشاءاللہ. صحیح بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تازی رہتی ہے وہ آدمی ہنستے ہوئے مرتا ہے اور ہنستے ہوئے جنت میں جاتا ہے. ہونا کہ نہیں اچھی جنت. اس لیے سب پڑھیں گے نہیں آج کے بعد سے انشاءاللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پابندی سے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے نہیں انشاءاللہ. ماں باپ کو محبت دو, بیوی بچوں کو محبت دو, مسلمانوں کا ساتھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ حاجتہ. جو کسی بھی مسلمان کا کام کر کے دیتا ہے اللہ اس کا کام کر کے دیا تھا. کسی بھی مسلمان کا کام کر کے دیتا ہے اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں. تو خود کے لیے نہیں جینا, ہمیشہ دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کرو, دوسروں کی سے دعائیں لیا کرو, بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا.